میں تمام حمد معبود برحق کے لیے ہے، تمام ستائش خالق کائنات کے لیے ہے، تمام توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ جس نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے تمام آسائشیں فراہم کر دی، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہدایت کا انتظام کر دیا، پہلے ہادیوں کو بھیجا، پھر ہدایت لینے والوں کو بھیجا، پہلے رزق کو بھیجا، پھر مرزوق کو بھیجا۔ وہی پروردگار اپنی کتاب قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت نمبر 122 میں پروردگار فرما رہا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں میں سے کیوں نہیں کچھ لوگ نکلتے ہیں، کیوں نہیں کچھ لوگ جاتے ہیں مرکز علم پر اور وہاں سے علم حاصل کر کے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین میں تفقہ کریں، اور دین میں تفقہ کرنے کے بعد جب واپس آئیں لِيَنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تو اپنی قوم کو ڈرائے لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید کہ قوم کیا ہو جائے، ڈرنے والی ہو جائے۔ کنیزان سیدہ، پروردگار کا یہ ہمیشہ سے اہتمام رہا ہے کہ پروردگار عالم قوم کو بعد میں بھیجتا ہے، قائد کو پہلے بھیجتا ہے، اور جو قائد ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی قوم کو سمیٹ کر کے رکھے، اپنی قوم کے درمیان اتحاد رکھے۔ اسی لیے جب فقہ کی تعریف کی جاتی ہے تو فقہ کی جب لغوی تعریف کی جاتی ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، فقہ کی لغوی تعریف جب کی جاتی ہے تو فقہ کا مطلب ہے ہار، گلے کا ہار۔ فقہ کا مطلب ہے گلے کا ہار۔ ہار کیا کرتا ہے؟ دو کام ہوتے ہیں ہار کے، ایک تو یہ کہ وہ زینت دیتا ہے، ایک وہ کیا ہوتے ہیں، گلے کی انسان کی زینت ہوتی ہے۔ ہار جو ہوتا ہے، گلے کا نیکلیس جو ہوتا ہے، وہ زینت ہوا کرتی ہے۔ خواتین ماشاءاللہ سے اس بات کو اچھے سے سمجھتی ہیں کہ کتنی اس میں زینت ہوتی ہے، زینت ہوتا ہے۔ دوسری کیا اس کی خاصیت ہوتی ہے کہ یہ جو ہار گلے میں ہوتا ہے یہ تمام موتیوں کو ایک جا کیے ہوتا ہے۔ فقہ یعنی گلے کا ہار، یعنی کیا؟ یعنی قوم کے ہر فرد کو، یعنی قوم کے ہر موتی کو فقہ ایک جا جمع کیے رہتا ہے۔ یعنی قوم کو اپنی ایک موتی کے ذریعے سے، جس طرح سے ہار جو ہے موتیوں میں پرویا رہتا ہے اور ایک رسی میں رہتا ہے، ایک دھاگے میں رہتا ہے، اسی طرح سے جو قوم کا فقیہ ہوتا ہے وہ اپنی قوم کو ایک موتی کی طرح سے ایک دھاگے میں اکٹھا جمع کر کے رکھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ دیکھیں ہار ٹوٹ گیا اگر تو گلے میں نہیں رہے گا، ہار اگر ٹوٹ گیا تو ساری موتیاں بکھر جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جو قوم کا فقیہ ہوتا ہے، جو قوم کا رہبر ہوتا ہے، وہ اپنی پوری قوم کو ایک ہار کی طرح ایک جا رکھتا ہے۔ لیکن اگر اس فقیہ پر کوئی مصیبت آ جائے تو قوم بکھر جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا فقہ، فقیہ یعنی تشبیہ دی گئی ہے ہار کی طرح۔ کنیزان سیدہ، پروردگار نے کہا کہ جاؤ علم حاصل کرو اور آؤ تو اپنے قوم کی ہدایت کرو، یہ پروردگار عالم نے فرمایا تھا۔ لیکن خود جیسا کہ ہم نے کل اشارہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے روز منا علماء کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے، علماء کی توصیف کی ہے، علماء جو غلطیاں کرتے ہیں وہ بھی امام نے تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد ذمہ داریوں کو بھی معین کیا۔ یعنی ایک قائد کی اتنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام روز عرفہ اس ذمہ داری کو بیان کر رہے ہیں۔ امام حسین کوئی اور چیز بیان کر دیتے، لیکن امت کے لیے یہ علماء کی ذمہ داری اتنا اہم مسئلہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اسے اس حساس موقع پر بیان کیا۔ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ امام حسین جب مکہ چھوڑ رہے تھے، کوئی آسان بات نہیں تھی مکہ چھوڑنا امام حسین کے لیے، اور وہ بھی کب؟ جب تمام لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ خود امام حسین حالت احرام میں تھے، لیکن احرام کو عمرے میں حالت احرام میں تھے اور حج کو عمرے میں تبدیل کر کے امام وہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اس وقت امام فرما رہے ہیں کہ علماء کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ کل ہم نے کچھ بیان کیا تھا، انشاءاللہ کہ آج کچھ بیان کریں۔ ایک صلوات پڑھنے بھائی محمد والے محمد۔
کیا کیا بتایا تھا کہ علماء کیسے ہوتے ہیں؟ کسی کو کچھ یاد ہے؟ کسی کو ایک جملہ یاد ہے کہ امام نے کیا فرمایا تھا کل علماء کے بارے میں؟ امام نے کیا فرمایا ہو؟ امام نے کیا فرمایا تھا کہ علماء کیسے ہوتے ہیں؟ احسن، علماء وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں پہچانا جاتا ہے ان کے علم کی وجہ سے. علماء وہ ہوتے ہیں جن کا تذکرہ ہوتا ہے کس کے ذریعے سے؟ خیر کے ذریعے سے. علماء کو خیر کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے. علماء کن چیزوں کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں؟ وہ جو ان کا علم ہے اللہ کی نسبت، وہ جو اللہ نے انہیں علم دیا ہے اس کے ذریعے سے علماء پہچانے جاتے ہیں. اس کے بعد امام نے دوسری چیزوں کا تذکرہ کیا، لیکن آخر میں امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ یہ تمام عزتیں، یہ جو علماء کی تمام عزتیں ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں تو بادشاہوں کی طرح چلتے ہیں. یعنی جب گزرتے ہیں کہیں سے تو ہر کوئی کیا ہے؟ متوجہ ہو جاتا ہے، راستہ دے دیتا ہے. اگر کوئی عالم دین گزر رہا ہے تو لوگ راستہ دے دیتے ہیں. اس طرح سے عالم دین گزرتا ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام عزتیں، یہ تمام احترام صرف اس لیے ہے کیونکہ آپ سے توقع رکھی جاتی ہے کہ آپ احکام دین کو جاری کریں گے. یعنی کیوں یہ تمام عزتیں ہیں؟ تاکہ احکام دین کو آپ کیا کریں گے؟ جاری کریں گے، اجرا کریں گے احکام الہیہ کو. اس لیے کیا ہے؟ علماء کی عظمت ہے، علماء کا احترام ہے. اس کے آگے امام فرما رہے ہیں اگرچہ، امام دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، بہت حساس جملے امام کے. امام کہہ رہے ہیں اگرچہ اس سلسلے میں، یعنی احکامات کو اجرا کرنے کے سلسلے میں اگرچہ علماء نے کوتاہیاں کی، اور حقیقت میں کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے کہ ہم اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں. جب بھی کوئی فتنہ وجود میں آتا ہے تو علماء 3 گروہ میں بدل جاتے ہیں. ہمیشہ جب بھی کوئی سازش ہوگی دشمنوں کی طرف سے، کوئی فتنہ ہوگا، کوئی خطرہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے علماء 3 گروہ میں بدل جاتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنے سے کام رکھتے ہیں، ایک صرف وہ بچتے ہیں جو کچھ ہی لوگ رہتے ہیں جو بے باک حق بیانی کرتے ہیں، بغیر ڈرے ہوئے حق بیانی کرتے ہیں. وہ کچھ ہی لوگ رہتے ہیں، اور اس کی مثال انشاءاللہ کے ذکر کرتے چلیں گے. امام نے کہا کہ لیکن علماء نے اپنی ان ذمہ داریوں میں کیا کی ہے؟ ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کوتاہی کی ہے. اور اس کے بعد امام کہہ رہے ہیں کہ علماء نے امت کے حقوق کو نظر انداز کر دیا اور معاشرے کے غریب افرادوں کا حق ضائع کر دیا. آج دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اس وقت جو جہاں سے مطلب کچھ لوگوں کو امداد ملتی ہے، ہمیں تو زیادہ نہیں معلوم ہے، لیکن بہت سے لوگ ہمارے پاس شکایت لے کر اس بات کیا ہے کہ فلاں جگہ سے غریبوں کو امداد دی جاتی ہے، لیکن جب ہم وہاں جاتے ہیں تو غریب تو کم نظر آتے ہیں، امیر لائن میں کھڑے رہتے ہیں، اور ہمیں تو یہ کہہ کے رخصت کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ کا حق نہیں ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن کا حق نہیں ہے انہیں بھر بھر کے دے دیا جاتا ہے. یعنی کیوں ایسا ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں پر، یعنی جو یہ ٹرسٹ رہتا ہے، یہاں پر علماء کا اختیار رہتا ہے. علماء کا اختیار رہتا ہے کہ شناخت کریں کہ کس کا حق بنتا ہے، اسے دلایا جائے، اسے دیا جائے اس کا حق. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو جن کا حق ہوتا ہے انہیں محروم کر دیا جاتا ہے، جن کا حق نہیں رہتا ہے وہ بڑھ بڑھ کر کے حصول کر لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں تمام چیزیں. اس کے بعد امام کہہ رہے ہیں کہ جو ضعیف ہیں ان کا حق تو کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے. لیکن یہی لوگ ان چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں جن چیزوں میں یہ اپنا حق سمجھتے ہیں. یعنی کیا کہہ رہے ہیں ہم کہ علماء جب کسی اور کی، غریب کی یا کسی اور کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے تو نہیں بولتے ہیں، لیکن جب ان کا کوئی اپنا حق رہتا ہے تو اس حق کو حقدار بن کے حاصل کر لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ یہ علماء، یعنی جو یہ کچھ علماء ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دین کے لیے نہ مالی قربانی دیتے ہیں نہ جانی قربانی دیتے ہیں. یعنی کچھ ہی لوگ ہیں جو جان کی قربانی دیتے ہیں، کچھ ہی علماء ہیں. یعنی جو امام یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ امام سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں علماء میں نہیں ہونا چاہیے.
یعنی علماء کے رہتے ہوئے کسی غریب کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے، علماء کے ہوتے ہوئے کسی کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے، کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل سماج میں بہت ساری خواتین پہ ظلم ہو جاتا ہے، جب علماء کے پاس شکایت لے جاتی ہیں تو کیا کہہ دیتے ہیں، آپ کے گھر کا مسئلہ ہے آپ حل کریے۔ نہیں، پھر آپ علماء ہیں، آپ عالم دین ہیں، اگر کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہے، اگر کچھ ایسا مسئلہ ہے تو جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داریوں کو آپ پورا کریے۔ بے شک گھر کا مسئلہ گھر میں حل کیا جائے، لیکن اگر گھر میں حل نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ ممبر پر جا کر کے بیٹھیں؟ نہیں، ممبر پر بیٹھنے کے ساتھ ساتھ دوسری بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں کہ نہ تو یہ جانی قربانی دیتے ہیں، نہ یہ مالی قربانی دیتے ہیں، اور نہ اپنے خالق کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اپنے خالق کے لیے اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتے ہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ صرف یہی نہیں کہ خطرے میں نہیں ڈالتے، بلکہ جو خطرے میں اپنی جان کو ڈال دیتے ہیں ان کے اوپر اعتراض بھی کرنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رہبر کی شہادت کے بعد بہت سارے لوگوں نے، کتنے لوگوں نے تو یہ کہا کہ یہ شہادت نہیں ہے، یہ خودکشی ہے، کیوں شہید ہو گئے؟ یعنی آپ توجہ کریے گا اس بات کی طرف کہ واقعاً جو حقیقی علماء ہیں، اب اگر آپ ان کی تاریخ اٹھائیں گی تو انہوں نے جان کی بھی قربانیاں دی ہیں، مال کی بھی قربانیاں دی ہیں، اولاد کی بھی قربانیاں دی ہیں، لیکن جو نام کے علماء ہیں وہ صرف اور صرف اپنی زبان ہلانا جانتے ہیں، قربانی دینا نہیں جانتے ہیں، صرف اعتراض کرنا جانتے ہیں، قربانی دینا نہیں جانتے ہیں۔ آپ بتا دیجئے کہ یہ جو سلسلہ، یہ جو فتنہ چل رہا ہے، ان فتنہ گروں نے کبھی کسی چیز کی قربانی دی ہو؟ آپ کو کبھی قربانی دیتے نہیں ملیں گے، بلکہ اگر آپ مظلوم کے لیے مظلوم کے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے تو وہ آپ کی آواز کو بھی دبانے کے لیے دنیا کی باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مظلوم کے لیے ہم کیوں بولے۔ آپ دیکھیں پچھلے سال جب فلسطین کا مسئلہ تھا تو لوگ کیا کہتے تھے، ہم کیوں فلسطین کے پوسٹر لے کر کے جلوسوں میں چلے؟ جبکہ یہ جو جلوس ہوتا ہے، یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، یہ جو عزاداری ہوتی ہے، در حقیقت یہ ایک آواز ہوتی ہے مظلوم کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا نا کہ کبھی بھی مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ کبھی میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، امام نے یہ نہیں کہا تھا، امام نے کہا تھا مجھ جیسا، یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ قیامت تک اگر کسی کے اندر میری خصوصیت پائی جائے گی تو کبھی بھی وہ ظالم کے آگے جھکے گا نہیں، کبھی بھی ظالم کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی امام بہت کچھ اس جملے میں، چھوٹا سا جملہ لیکن بہت کچھ امام نے سمجھا دیا، بہت کچھ کہہ دیا امام نے کہ مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہر چیز بالکل روز روشن کی طرح روشن ہو گئی ہے۔ آج تو کچھ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں بچی ہے، خود بخود انسان کو بہت کچھ سمجھ میں آ چکا ہے، جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہے۔ اس کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نہ یہ کہ صرف جان کی قربانی نہیں دی، مال کی قربانی نہیں دی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی کسی قوم اور قبیلے کے مقابلے میں بھی نہیں آئے، یعنی قوم اور قبیلے کے مقابلے میں، یعنی کبھی بھی انہوں نے باطل کا ڈٹ کے مقابلہ نہیں کیا ہے، بلکہ اپنا کام جہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے اپنا کام نکال لو، اپنا حق محفوظ ہے اسے محفوظ کر لو، باقی کس کا ضائع ہو رہا ہے، کون لٹ رہا ہے، کتنے بچے بغیر ماں باپ کے ہو رہے ہیں، کتنے بچے آہیں بھر رہے ہیں، کتنی خواتین بیوہ ہو رہی ہیں، انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، انہیں بس یہ کہ ہاں ہم صحیح ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہمارے حق محفوظ ہیں، بس ہمیں کیا کرنا ہے، امام آئیں گے تب کریں گے، امام آئیں گے تب کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اس دور کے جو فتنہ گر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا فرض نہیں ہے، یہ امام کا فرض ہے، اور امام جب آئیں گے تب ہم کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بھائی محمد والے محمد۔
تو ہر بچے کا حوصلہ اسی طرح سے بلند رہے. اور واقعی یہ جو درسگاہ ہے یہ در حقیقت نا بچوں کو بہت کچھ سکھا جاتی ہے. جو مائیں نہیں سکھا پاتی وہ بچے یہاں پہ سیکھ لیتے ہیں. تمام بچوں کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں. کل ہماری گفتگو کہاں تک پہنچی تھی کہ یہ شخص جس کا نام کیا تھا ہمفرے، جس نے اپنا نقلی نام کیا رکھ لیا تھا محمد رکھ لیا تھا. یہ گیا تھا چھٹی پر. کہاں گیا تھا؟ لندن گیا تھا. چھٹی پر گیا تھا. 6 مہینے کی چھٹی پر گیا تھا. 6 مہینے کی جب یہ چھٹی پر گیا تو چھٹی کے دوران ایک کانفرنس رکھا گیا. اس کانفرنس میں روس کے بڑے بڑے لوگ اور برطانیہ کے بڑے بڑے لوگ، انگلینڈ کے، یہ تمام اسرائیل کے یہ تمام بڑے بڑے لوگ جو تھے ان کا ایک جلسہ رکھا گیا. اس جلسے میں گفتگو صرف اور صرف اس بات پر ہوئی کہ کس طرح سے مسلمانوں کے درمیان فتنے کو ایجاد کیا جائے، کس طرح سے ان کے فتنوں کو ایجاد کیا جائے. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے ان لوگوں نے جاسوسوں کو بھیج رکھا تھا، بہت ساری اطلاعات ان لوگوں نے جمع کر کے رکھی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اتنی کوششیں کر رہے ہیں، اتنے جاسوس بھیج رہے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم جو کامیابی ہمیں ملنا چاہیے وہ کامیابی ہمیں مل نہیں رہی ہے. یعنی ہم اتنی کوششیں کر رہے ہیں لیکن جو کامیابی ملنا چاہیے تھی وہ کامیابی ہمیں مل نہیں رہی ہے. تو ایک دوسرے نے کہا کہ اس کی کچھ وجوہات ہیں جس وجہ سے ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے. کہا کون سی وجہ ہے؟ کہا سب سے پہلی جو وجہ ہے، ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے کہا سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں اسلام کی حقیقی روح ہے جس کی وجہ سے وہ بے باک ہیں. ان کے اندر خوف نہیں ہے، ان کے اندر ڈر نہیں ہے، وہ پرعزم اور بہادر ہوتے ہیں. اسی لیے ہم ان کے سامنے ٹک نہیں پاتے ہیں. یعنی ناکام ہونے کی ان لوگوں نے وجہ کیا بتائی؟ پہلی وجہ یہ بتائی کہ جو حقیقی مسلمان ہیں وہ لوگ کیا ہے؟ بے باک ہیں. یعنی ان لوگوں میں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. شہادت سے وہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی خوف نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہم ان لوگوں کے آگے ہم ٹک نہیں پاتے ہیں. دوسری جو وجہ بتائی، کیا کہا اس مذہب کا جو تاریخی پس منظر ہے اس کی وجہ سے ہم کبھی ان کے آگے ٹک نہیں پائیں گے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ حریت ہے. کیا ہے؟ ہماری جو تاریخ ہے، تاریخ اسلام کا پس منظر جو ہے وہ حریت ہے. یعنی آزادی، یعنی آزاد پسندی، یعنی ظالم کے آگے نہ جھکنا. امام حسین نے کیا کہا تھا؟ ہیہات من الذلہ، یعنی ذلت کی زندگی سے بہتر عزت کی موت ہے. یعنی یہ مسلمان وہ ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ذلت کی زندگی کو قبول نہیں کریں گے، مر جانا یہ قبول کریں گے. اس لیے ہمیں کہ آگے نہیں ٹک پاتے ہیں. کہا تیسری کیا وجہ ہے؟ کہا تیسری یہ وجہ ہے کہ مسلمانوں کے جو حکمراں ہیں وہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے تمام حربے ان کے آگے فیل ہو جاتے ہیں. چوتھی وجہ کیا بتائی؟ کہا سب سے بڑی جو وجہ ہے، اور ہمیں سب سے پہلے اس وجہ کو ختم کرنا پڑے گا. کہا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو علماء ہیں، مسلمانوں کے جو علماء، خاص کر کے جو مسلمانوں میں عراق، ایران، ہندوستان پورا لے کر کے جو ان کے یہاں علماء کی مرجعیت حاکم ہے، وہ ہمیں کامیاب نہیں ہونے دے رہی ہے. یعنی سب سے اہم چیز جو دشمنوں کو ان کے منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دے رہی ہے وہ مرجعیت ہے. کہا اب کریں کیا؟ کہا سب سے پہلے اب ہمیں، یعنی جو شروع کی 3 چیزیں تھیں وہ تو کرنا ہی ہے ہمیں، لیکن یہ آخری چیز جو ہے اس پہ ہمیں سب سے زیادہ کام کرنا پڑے گا. اگر ہمیں مسلمانوں کو توڑنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں مرجعیت پر حملہ کرنا پڑے گا. اگر مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنا ہے تو سب سے پہلے ان کے جوانوں کے ذہنوں میں علماء کی طرف سے شک ایجاد کرنا ہے.
ان کے جوانوں کے درمیان علماء کی نسبت بدگمان کر دینا ہے. جب یہ جوان بدگمان ہو جائیں گے، علماء کی طرف سے مشکوک ہو جائیں گے، علماء کے خلاف جانے لگیں گے، پھر ہمارے تمام کام کیا ہو جائیں گے؟ آسان ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے اس کے بعد یہ جو کانفرنس تھا، یہ کانفرنس ختم ہونے لگا. 3 گھنٹے کا یہ تھا. 3 گھنٹے کے بعد یہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچے. آخر میں ایک پادری جو بہت بڑا پادری تھا وہ کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے کہا دیکھو کتنا بھی ہم ٹوٹے، کتنے بھی ہمارے حوصلے ٹوٹے، لیکن ہم کو ہمت نہیں ہارنی ہے. جس طرح سے عیسیٰ مسیح 300 سال کی دربدری کے بعد عیسیٰ مسیح اور ان کے چاہنے والے شہید ہوئے تھے، اور ان کی شہادت کے بعد عیسائیت پھیلی تھی، اسی طرح سے ہم بھی کئی سالوں کے بعد کامیاب ہو جائیں گے. بس ہمیں امید نہیں ہارنی ہے. یعنی آخر میں کیا کہہ دیا؟ ایک حوصلہ دے دیا، کہا ہمیں امید نہیں ہارنی ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنا ہے، چاہے کتنے 100 سال لگ جائیں، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے. پھر اس کے بعد اس کو یہ چلا گیا، کانفرنس کے بعد یہ چلا گیا، ہم پھر اپنے گھر گیا. تھوڑی دن کے بعد پھر اسے مطلع کیا گیا کہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی یہ عراق کے لیے روانہ ہو جائے. یعنی اس سے پہلے اسے کہاں بھیجا گیا تھا؟ ترکی بھیجا گیا تھا. ترکی بھیجا گیا تھا نا، جہاں پہ اس نے کیا کیا سیکھا؟ ترکی زبان سیکھی، عربی زبان سیکھی، قرآن سیکھا، قرآن کی تفسیر سیکھی. اب اسے روانہ کہاں کے لیے کیا گیا؟ عراق کے لیے. یہ فوراً جیسے ہی اسے اطلاع ملی فوراً یہ تیار ہوتا ہے، اپنے اسباب تیار کیا، اور اس کے بعد ہوائی جہاز کے ذریعے نکل پڑا. کہاں کے لیے؟ اب عراق کے لیے نکلا. جب عراق کے لیے نکلا تو ہوائی جہاز، پانی کے جہاز کے ذریعے گیا. تقریباً 4-6 مہینے کے بعد یہ پہنچتا ہے بصرہ. بصرہ آپ جانتے ہیں، بصرہ ایک ایسا ملک ہے کہ وہاں پر ایرانی بھی بہت زیادہ رہتے ہیں اور عراقی بھی رہتے ہیں، کیونکہ بصرہ اور ایران بالکل ملا ہوا ہے. جو جنگ ہو رہی تھی ایران عراق کی 8 سال جو جنگ ہوئی تھی، تقریباً وہی ایریا تھا. بصرہ میں شیعہ بھی رہتے تھے اور سنی، اور باہم رہتے تھے، ان کے درمیان زیادہ اختلافات وغیرہ نہیں ہوتے تھے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں. ایک اور صلوات پڑھیے اور سب لوگ تھوڑی تھوڑی دکھا دے دیجیے. اب اسے روانہ کیا جاتا ہے کہاں؟ عراق کے لیے روانہ کیا جاتا ہے. یہ بصرہ جاتا ہے. جب یہ بصرہ جاتا ہے تو بصرہ جانے کے بعد اس کی ملاقات ہوتی ہے. ابھی تک اس سے پہلے کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ اہل تسنن سے، یعنی سنیوں کے ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی تھی. لیکن جب یہ بصرہ پہنچتا ہے تو بصرہ میں اس کی ملاقات ہوتی ہے ایک شیعہ عالم دین سے، اور وہ شیعہ عالم دین جو تھے ایران کے رہنے والے تھے. یہ شخص ان کے ہاں جاتا ہے، ان سے ملاقات کرتا ہے، اور ان کی لکڑی وغیرہ کی کارپینٹر کی دکان تھی، یہ انہی کی دکان پر نوکری کر لیتا ہے کہ ہم ملازم ہیں، ہمیں نوکری چاہیے، نوکری کر لیتا ہے. اور جو ٹائم بچتا ہے اس میں یہ فارسی بھی ان سے سیکھتا ہے. اور یہ جو شیعہ عالم دین تھے، ان کی دکان پر دوپہر کے وقت ایسا ہوتا تھا کہ جو اعتراف کے تمام شیعہ رہتے تھے وہ سب اس دکان پہ جمع ہوتے تھے، اور جمع ہونے کے بعد کبھی عقیدے کی بات نکل جاتی تھی، کبھی حکومت کی بات نکل جاتی تھی، کبھی کوئی بات نکلتی تھی. یہ ساری باتوں کو نوٹ کرتا رہتا تھا، کیونکہ یہ تو جاسوس تھا. اسے تو وہ چیزیں تلاش کرنی تھی کہ کس طرح سے انہیں توڑنا ہے، کس طرح سے ان کے درمیان فتنہ ایجاد کرنا ہے، کس طرح سے شور و شرابہ ایجاد کرنا ہے. یہ تمام باتوں کو اپنے ذہن میں نوٹ کرتا تھا. پھر جب دکان سے جاتا تھا تو اس کو لکھ کر کے اور پھر لنڈن کے لیے کیا کرتا، نوٹس کو روانہ کر دیتا تھا. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک جوان سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. اس جوان کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب. اب بہت سارے لوگوں کا ذہن چلا گیا ہوگا کہ محمد بن عبد الوہاب کون ہے. کون ہے محمد بن عبد الوہاب؟ جس نے کیا کیا ہے؟
وہابیت کو ایجاد کیا. محمد بن عبد الوہاب یہ شخص وہاں پر تھا بصرہ میں، اور بصرہ میں دکان پہ کام کرتا تھا. تو دیکھا کہ ایک اور جوان اسی دکان پر آتا جاتا رہتا جس کا نام محمد بن عبد الوہاب ہے. اس نے دیکھا کہ اگرچہ وہ ایک آزاد خیال کا ہے لیکن اس کے باوجود اسے قرآن بہت اچھے سے آتا ہے، قرآن کی معلومات ہے، حدیث کی معلومات ہے، لیکن وہ علماء سے دشمنی رکھتا ہے. اور اس کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے صرف قرآن رکھا ہے اور سنت پیغمبر رکھی ہے، اس کے علاوہ نہ صحابہ کچھ ہے نہ ائمہ کچھ ہے، ان کی اطاعت ہم پر واجب نہیں، صرف قرآن اور سنت پیغمبر، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بات بات پر علماء پر اعتراض کرتا رہتا تھا. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس عالم دین شیعہ کی دکان کے پاس آیا. آنے کے بعد ان کی دکان پر ایک عالم شیعہ آئے تھے جو ایران سے آئے ہوئے تھے. ان کا نام تھا شیخ جواد قمی. ایک بڑے عالم دین تھے شیخ جواد قمی. وہ ایران سے آئے ہوئے تھے، اس عالم دین کے گھر پر مہمان تھے. اور یہ بھی آیا تو جب دسترخوان لگا تو دسترخوان لگنے کے دوران جو شیخ جواد قمی تھے ان کی اس جوان سے یعنی محمد بن عبد الوہاب سے بحث شروع ہو گئی. جب بحث شروع ہوئی تو یہ جو محمد بن عبد الوہاب تھا یہ کسی بھی بات کا جواب نہیں دے پا رہا تھا. اس نے کہا کہ میں بڑے غور سے ان کی باتوں کو سن رہا تھا اور مجھے مزہ بھی بہت آ رہا تھا کیونکہ یہ شیعہ سنی لڑ رہے تھے. کہا مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا، میں مزہ لے کر کے سن رہا تھا. اور میں نے دیکھا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ بالکل ایک چڑیا کی طرح پھڑپھڑا رہا ہے کہ جسے پنجرے میں بند کر دیا ہو اور نکلنے کا، پرواز کرنے کا کوئی راستہ نہ ہو. اس طرح سے پھڑپھڑا رہا ہے کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں تھے. اور جو شیعہ عالم دین تھے شیخ جواد قمی وہ اس سے سوال کیے جا رہے تھے، اس کے پاس جواب نہیں تھا. اس کے بعد یہ بحث ختم ہو گئی. لیکن اب میں نے سوچ لیا کہ جس کی مجھے تلاش تھی وہ مجھے مل گیا. جس کی مجھے تلاش تھی اتنے دنوں سے، جسے میں تلاش کر رہا تھا وہ مجھے مل گیا. اب میرا تمام کام اس کے ذریعے سے انجام پائے گا، یعنی عبد الوہاب کے ذریعے سے. اس کے بعد اس نے محمد بن عبد الوہاب کے ذریعے سے اپنی دوستی بڑھانا شروع کر دیا. اتنا دوستی بڑھا لیا کہ اب ان دونوں کی دوستی ناقابل جدائی ہو گئی. یہ دوستی بڑھا لیا اور یہ خط لکھ کر کے، اپنی رپورٹ لکھ کر کے برطانیہ بھیجتا رہتا تھا. وہاں سے جواب آتا تھا کہ تمہیں اب اسی جوان پہ کام کرنا ہے اور اسی جوان کے ذریعے سے تمہیں مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے. اور یاد رہے کہ کچھ ایسا نہ کرنا کہ کبھی یہ تم سے ناراض ہو جائے. اب یہ اسے اپنے رشتے بڑھا لیا. بڑھاتے ان کے رشتے اتنے زیادہ بڑھ گئے یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ میں محمد بن عبد الوہاب سے کہتا تھا کہ اے محمد بن عبد الوہاب تمہارے اندر اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر تم رسول کے زمانے میں ہوتے، کیونکہ تمہاری فضیلتیں مولا علی سے بھی زیادہ ہیں، عمر سے بھی زیادہ ہیں، اگر تم رسول کے زمانے میں ہوتے تو یقیناً رسول آخری نبی تمہیں ہی اپنا جانشین بناتے. اب میں ایسے جب تعریف کرتا تھا تو وہ اپنے من ہی من میں خوش ہوتا تھا، یعنی واقعی میں اتنا بافضیلت ہوں کہ اگر اس زمانے میں رہتا تو رسول مجھے اپنا، یعنی مولائے کائنات کو اور عمر کو نہ بنا کر کے مجھے ہی اپنا جانشین بناتے. بولو، یہ اپنی خوش فہمی میں رہتا تھا اور وہ اور بڑھاوا دیتا رہتا تھا یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ ایک دن، یعنی دیکھیں سازش کیسے ہوتی ہے اور کیسے بہکایا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں نے اسے اور زیادہ وہ کرنے کے لیے کہ اور زیادہ کانفیڈنس اس کا بڑھ جائے، اور زیادہ میں اسے اپنے چنگل میں پھنسا لوں. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ وہ جو اسلام میں انقلاب آنے والا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ انقلاب تمہارے ہی ہاتھوں سے آئے گا اور اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس انقلاب کے سردار تم ہی بنو اور تم ہی مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرو. یہ خوش ہوتا رہتا. پھر اس کے بعد اس نے کہا ایک دن میں نے صبح میں اٹھنے کے بعد بس اتنا گھبرایا، پریشان، میں عبد الوہاب کے پاس پہنچا. جب عبد الوہاب کے پاس پہنچا تو عبد الوہاب نے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ کہا آج میں نے خواب دیکھا ہے.
کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا آج میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، میں تو انہیں پہچانتا نہیں تھا، لیکن ممبر سے علماء جو بیان کرتے ہیں ان کی پگڑی، ان کا امامہ، ان کا اس کپڑے اور ان کی جاہ و جلالت جس طرح سے بیان کرتے ہیں، میں نے بالکل اسی طرح سے دیکھا ہے آج میں نے خواب میں. اور میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے مطلب ایسے بھی عالم دین وہاں بیٹھے ہیں جن کو میں پہچانتا ہی نہیں ہوں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اس زمانے کے بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں. تمام عالم دین سب بیٹھے ہوئے ہیں اور جو نبی ہیں وہ خطبہ دے رہے ہیں، رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک نور آ رہا ہے. جب میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا، وہ تم چلے آ رہے تھے. اور جب تم اور قریب آئے تو رسول اللہ اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد رسول اللہ نے تمہیں اپنے قریب بلایا، کہا اے عبد الوہاب میرے قریب آؤ. جب تم ان کے قریب گئے تو رسول اللہ نے کہا یہ میرا جانشین ہے اور اس کے ذریعے سے انقلاب آئے گا. کہا جب میں نے یہ خواب بیان کیا اسے، وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا. اس کے بعد مجھ سے کہنے لگا اے محمد یہ بتاؤ تمہارا خواب سچا ہوتا ہے؟ تمہارا خواب سچا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہاں میرا خواب سچا ہوتا ہے، میں نے آج تک جتنے خواب دیکھے ہیں سب سچے دیکھے ہیں، میرا خواب سچا ہوتا ہے. تو وہ بولا کہ جب میں یہ باتیں اس سے کرتا تو اس کے من میں جب یہ رس کھولتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہے. اب یہ اپنے دماغ میں اس نے یہ خوش فہمی پیدا کر لی تھی کہ بس وہ اسلام کا جو حقیقی جانشین ہے اور اسلام کا جو حقیقی مذہب اب وجود میں آنے والا ہے وہ میرے ہی ذریعے سے وجود میں آئے گا. اس کے بعد یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک دن اس سے کہا اے عبد الوہاب اتنے فرقے ہو گئے ہیں اور تمہاری نظر میں کوئی فرقہ صحیح ہے؟ اس نے کہا نہیں میری نظر میں تو کوئی نہیں، میری نظر میں نہ یہ حنفی صحیح ہے، نہ شافعی صحیح ہے، نہ حنبلی صحیح ہے، نہ شیعہ صحیح ہے، نہ سنی صحیح، میری نظر میں کوئی نہیں صحیح ہے. کہا میری نظر کے مطابق کوئی نہیں صحیح ہے. تو اس سے محمد نے کہا ایک کام کرتے ہیں، چلو ہم اور تم تفسیر قرآن اور قرآن کا مطالعہ کرتے، اس کے بعد ایک نیا مذہب، ایک نئی سوچ ایجاد کرتے ہیں. اس نے کہا جب ہماری باتیں ہوئی تو میں نے بعد میں یہ محسوس کیا کہ ہم جتنا سوچتے تھے کہ یہ اڑنے والا ہے، یہ تو اس سے کہیں زیادہ پرواز کرنے والا نکلا. اس کی سوچ تو اس سے بھی کہیں زیادہ پرواز کرنے والی ہے. پھر اس نے کہا کہ اب میں نے جب اس کے دماغ میں یہ رس گھول دیا کہ تم ہی اب جانشین بننے والے ہو، تمہارے ہی ذریعے سے انقلاب آنے والا ہے، پھر میں نے اب کیا کیا، اب اس کے عقیدے پر حملہ کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلے میں نے جو اس کے عقیدے پر حملہ شروع کرنا کیا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے میں نے اسے، کیونکہ وہ ایک جوان تھا، نماز کا پابند تھا، روزے کا پابند تھا، شب زندہ دار تھا، اب میں نے سب سے پہلے جو اس پہ حملہ کیا اس کو عورتوں کی عادت لگا دی. ایک جوان تھا، اس کو میں نے عورتوں کی عادت لگائی. اور کون سی عورت کی عادت لگائی اس کو؟ جو خود برطانیہ کی بھیجی ہوئی تھی. یعنی ان کا آپس میں پورا کنیکشن رہتا تھا کہ کتنی خواتین آ رہی ہیں جاسوس، کتنے مرد آ رہے ہیں جاسوس، اور آپس میں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے. یعنی ایک عورت کی پہلے اسے عادت لگائی. پھر اس کے بعد ایک دن کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں شراب پینا کیسا ہے؟ تو عبد الوہاب نے کہا، محمد بن عبد الوہاب کہا میری نظر میں شراب پینا حرام ہے. کہا حرام ہے؟ کہا ہاں حرام ہے. کہا اچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ کے مذاہب میں یہ ثابت نہیں ہے کہ معاویہ بھی شراب پیتا تھا اور یزید بھی شراب پیتا تھا؟ کہا ہاں ہمارے مذہب میں یہ بات مسلم ہے، تمام مذاہب میں، یعنی مسلمانوں کے تمام مذاہب میں یہ بات مسلم ہے کہ معاویہ بھی شراب پیتا تھا اور یزید بھی شراب پیتا تھا. کہا وہ تو خلیفہ تھے. کہا ہاں. یعنی بس اب دماغ میں آ گیا کیا کہ شراب جائز ہے. اب اسے کس چیز کی عادت لگا دی؟ شراب پینے کی عادت لگا دی. پھر اس کے بعد شراب کی عادت اسے ہو گئی، عورتوں کی عادت ہو گئی، شراب کی عادت ہو گئی. پھر اس کے بعد کہا میں نے ایک دن اسے بحث کی، روزے پر بحث کی. کہا یہ روزہ واجب کیسے ہے؟ قرآن میں تو واجب نہیں ہے. بحث کرتے 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 میں اس بات پر آ گیا کہ روزہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اب وہ کیا کرنے لگا، اب وہ رمضان کے بھی روزے کبھی رکھتا اور کبھی نہیں رکھتا. پھر اس کے بعد میں نے نماز پر بحث کی اس سے،
اور نماز پر بحث کرنے کے بعد میں نے نماز کو بھی اتنا ہلکا بنا دیا اس کی نظر میں کہ اب جب کبھی اس کا من کرتا تو نماز پڑھتا, نہیں من کرتا تو وہ نماز بھی نہیں پڑھتا. یعنی دیکھیں کہ کس طرح سے کیسے کیسے کر کے یہ حملہ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا نا کہ 1710 میں گیا تھا نا, سب سے پہلی بار 1710 میں یہ گیا تھا. کہاں پر؟ ترکی, استنبول میں ترکی گیا تھا. اس کے بعد 1800 میں اس نے محمد بن عبد الوہاب نے باقاعدہ ایک مذہب کو ایجاد کر دیا وہابیت کے نام سے. 1800 میں یعنی ابھی کتنی چل رہی تھی؟ 2026 چل رہی ہے. یعنی تقریباً 200 صدی سے پہلے کون سا مذہب آ گیا؟ وہابیت کا مذہب آیا. جب یہ وہابیت کا مذہب آیا ہے تو اس وہابیت کے مذہب کو دھیرے دھیرے یعنی برطانیہ کے ذریعے سے اس مذہب کو بڑھاوا دیا جانے لگا. دھیرے دھیرے یہ ان لوگوں نے سب سے پہلی بار یہ وہابیت نے جو حملہ کیا تھا وہ روضہ امام حسین پر کیا تھا. اور وہ بھی کس دن کیا تھا؟ روزہ غدیر کے دن کیا تھا. روزہ غدیر کے دن جس وقت تمام, جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے نا کہ جس دن امام حسین کی ولادت رہتی ہے تو تمام نجف کے لوگ کربلا آ جاتے ہیں. جب غدیر کا دن رہتا ہے تو کربلا کے اور اطراف کے تمام لوگ نجف آ جاتے ہیں. اس نے محمد بن عبد الوہاب کے ذریعے 18 ذی الحج کو جب تمام زیادہ, اور یہ جذبہ جو ہوتا ہے زیادہ جوانوں میں ہوتا ہے, تمام جوان جب عید غدیر منانے کے لیے نجف گئے ہوئے تھے, ان لوگوں نے رات کے وقت کربلا پر حملہ کیا. جب تک وہاں کے, کیونکہ اب وہاں کچھ زیادہ عورتیں بچی ہوئی تھی, یا بوڑھے یا بچے تھے, جوان زیادہ تر چلے گئے تھے, نجف چلے گئے تھے عید غدیر منانے کے لیے. ان لوگوں نے حملہ کیا. جب تک وہ لوگ چاہتے کہ دروازے کو بند کریں تب تک محمد بن عبد الوہاب کا پورا لشکر کربلا میں اندر آ گیا. جب یہ اندر آیا تھا, اس نے جو بھی ملتا تھا اسے بس یہ کاٹتے چلے جاتے تھے. جو بھی ملتا تھا اسے بس یہ اس کا سر اڑاتے ہوئے چلے جاتے تھے. ان لوگوں نے خود ذریعے امام حسین کے پاس 50 لوگوں کا قتل کیا, صحن امام حسین میں 500 لوگوں کا قتل کیا. اور اسی میں ذکر ہوتا ہے کہ ان کے لشکر میں سے کیونکہ رات کے وقت حملہ کیا تھا, انہی کے لشکر میں سے یہ گھروں میں لوٹ مار کر رہے تھے, جس کا جو سامان مل رہا تھا لوٹ رہے تھے. دیکھا کہ ایک بچہ جو اپنی ماں کے شکم پر لیٹ کر کے شیر مادر پی رہا تھا, اس بچے کا سر ماں کے سینے پر کاٹ دیا. یعنی اب آپ سوچیں کہ یہ کون سا وہ ہے. اور اس کے بعد ان لوگوں نے جتنے بھی ملتے تھے, جو بھی ملتے تھے, بس اسے یہ شہید کرتے جا رہے, قتل کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے. اس پورے یعنی ایک رات کے لیے لوگوں نے حملہ کیا تھا. جب تک یہ خبر نجف پہنچی, نجف سے جب جوان آنے لگے تب تک یہ لوگ یہاں سے نکل گئے. جب شمار کیا گیا ان لوگوں نے ان تمام چیزوں میں صرف زیادہ جس میں بوڑھے تھے, خواتین تھی اور بچے تھے, 5000 لوگوں کا قتل کیا تھا. ایک رات میں 5000 لوگوں کا قتل کیا تھا. یہ محمد بن عبد الوہاب نے اور یہ وہابیوں نے 5000 لوگوں کو امام حسین کے ذریعے میں جتنے زیورات تھے, جتنا مال و زر جو کچھ بھی تھا سب لوٹ لیا تھا. یہاں تک کہ ذریعے امام حسین کو بھی نقصان پہنچایا تھا ان لوگوں نے. یعنی یہ وہ وہابیت تھی. یعنی یہ دھیرے دھیرے کر کے یہ برطانیہ, یہ وہابی جو مذہب ہے نا, یہ کسی مسلمان کی سوچ ہی نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا فرقہ نہیں ہے, یہ یہودیوں کا, عیسائیوں کا بنایا ہوا فرقہ ہے. مسلمانوں کا بنایا ہوا فرقہ یہ ہے ہی نہیں وہابیت. اور آج دیکھیں کتنا زیادہ وہابیت بڑھ گئی ہے. یہ بڑھا رہے ہیں وہابیت کو یہ لوگ. اور کیونکہ وہاں پہ اپنے کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جو انہیں روک سکے. جیسے ہمارے یہاں ہے, ہمارے یہاں بہت کچھ ہے. جیسے شاعر اللہ میں سے ایک ہماری آزاداری ہے, شاعر اللہ ہے یہ آزاداری. یہ آزاداری ہمیں بہت سارے فتنوں سے روکتی ہے. یہ آزاداری ہمارے جوانوں کے اندر بیداری پیدا کرتی ہے, انقلاب پیدا کرتی ہے. اور سب سے بڑی چیز جو اس آزاداری سے ہمیں ملتی ہے نا, وہ دلوں کا نرم ہونا. ہمارے دل اس فرش عزا پر آ کر کے اتنے نرم ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے, ہم کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے ہیں. اور ہم روتے ہیں اس لیے ہم کسی کو رلاتے ہیں.
फैज़ान सैयदा, आज 3 मुहर्रम हो गई है। धीरे धीरे अय्याम अज़ा अख्ताम पर है, यानी बड़ी तेज़ी से गुजर रहे हैं। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा है। बस परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हम सबका ये आखिरी मुहर्रम करार ना दे। परवरदिगार हमें आइंदा भी ज़िंदगी देना, इससे बेहतर मुहर्रम करना। दिल खोल करके जनाब फातिमा ज़हरा को पुरसा देना है। अरबाब अज़ा रवायत बताती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मक्का से निकले हैं, कूफा के लिए जब निकले थे, तो इमाम हुसैन जब मक्का में ही थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब मुस्लिम को अपना सफ़ीर बना करके कूफे की तरफ रवाना किया था। जनाब मुस्लिम मक्के से बाहर निकले, फिर वापस आ गए थे। कहा आका जा रहा हूँ, लेकिन दिल किया कि एक बार फिर से आपकी ज़ियारत कर लूँ, इसलिए वापस पलट आया। इमाम हुसैन की ज़ियारत की और उसके बाद जनाब मुस्लिम चले गए। रवायत कहती है कि जनाब मुस्लिम जब कूफा पहुँचते हैं तो कूफा के लोगों ने जनाब मुस्लिम के हाथों पे बैयत करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि 18,000 से ज़्यादा लोगों ने जनाब मुस्लिम की बैयत की थी। इतने में ये खबर किसी ने यजीद को पहुँचाई कि यजीद, हुसैन ने अपना सफ़ीर भेजा है कूफे में, जो हुसैन की बैयत ले रहा है, और यहाँ का जो हाकिम है, यहाँ का जो वली है, वो बहुत ही नालायक है। इसे हटा करके किसी सख्त दिल को मुअय्यन किया जाए ताकि वो मुस्लिम को इस काम से रोक सके। अरबाब अज़ा यजीद ने वहाँ के वाली को माजूल किया, बसरा से वलीद को भेजा। रवायत कहती है कि वलीद बसरा से निकलता है, निकलने के बाद जब कूफा पहुँचता है, और कूफा पहुँचने के बाद उसने अपने हुलिये को बदल दिया, अपने चेहरे पर नकाब डाल दी, शरीफाना अंदाज बना लिया। और जब कूफे में पहुँचा है ना, और कूफे के लोगों ने सुना कि कोई काफिला आ रहा है, जैसे ही काफिले का सुना ना, बस हर कोई कूफे के बाहर आ गया। इसलिए आ गया कि शायद आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। हर कोई बेताब होकर के दरवाजे कूफे पे आ गया। लेकिन जब बाद में जब वो काफिला करीब आया और जिसने अपने चेहरे पे नकाब डाली थी, जब उसने नकाब हटाई है तो लोग परेशान हो गए। वलीद ने तमाम लोगों को खरीदना शुरू किया। जिसको तलवार से खरीद सकता था तलवार से खरीदा, जिसे पैसे से खरीद सकता था पैसे से खरीदा, जिसे जैसे खरीद सकता था उसने खरीद लिया। उसके बाद अब जनाब मुस्लिम तनो तन्हा रह गए। रवायत कहती है कि जब जनाब मुस्लिम ने ज़ोहर और अस्र की नमाज पढ़ाई थी तो मस्जिद भरी हुई थी नमाजियों से, लेकिन जब जनाब मुस्लिम ने मगरिब और इशा की नमाज पढ़ी है और उसके बाद जब पलट कर देखा है तो कोई एक मस्जिद में नजर नहीं आया। जनाब मुस्लिम मस्जिद से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद गलियों में इसी तरह से टहल रहे हैं, क्योंकि रास्ता नहीं मालूम है, अनजान शहर है, मालूम नहीं है कि मुस्लिम कहाँ जाए। जहाँ जा रहे हैं रास्ता बन पा रहे हैं, जिधर निकल रहे हैं रास्ता बन पा रहे हैं। अरबाब अज़ा जनाब मुस्लिम थके मांदे एक मर्तबा एक घर के पास जाकर बैठ गए। बस रवायत कहती है कि जब घर के पास जाकर के बैठ गए ना, उस घर की एक खातून थी जो अपने बच्चे के इंतजार में बार बार दरवाजे पे आती थी और चली जाती थी। एक मर्तबा जब वो दरवाजे के बाहर आई और अपने बेटे को देखना चाहा कि आया या नहीं आया, इतने में क्या देखा कि दरवाजे पर एक शख्स बैठा है कि जिसने अपना सर झुका रखा है, जो बड़ा थका मांदा लग रहा है। एक मर्तबा वो ज़ईफ़ा जिसका नाम कौआ था, एक मर्तबा उस ज़ईफ़ा ने सवाल किया, ऐ शख्स तू कौन है, तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है? कोई जवाब ना आया। अरबाब अज़ा एक मर्तबा जनाब मुस्लिम ने तौआ से इशारों में कहा कि थोड़ा पानी मिल सकता है। तौआ घर के अंदर गई,
पानी लेकर के आई, जनाबे मुस्लिम को पानी दिया, जनाबे मुस्लिम ने पानी पिया। जब जनाबे मुस्लिम ने पानी पी लिया ना, तो एक मर्तबा तौवा ने कहा, ऐ शख्स अब तो तूने पानी भी पी लिया है, ऐ शख्स यहाँ न बैठ, तुझे मालूम नहीं है कि हालात खराब है कूफे के। ऐ शख्स देर रात हो गई है, यहाँ से उठ जा, कहीं और चला जा। ऐ शख्स अगर हो सके तो अपने घर चला जा। इतना सुना था। जनाबे मुस्लिम ने कहा, अगर किसी का घर ना हो तो वो कहाँ जाए। इतना कहना था। एक मर्तबा तौवा ने कहा, मुसाफिर हो कहाँ से आए हो, कहाँ मदीने से आए हो। इतना सुनना था। तौवा ने कहा, मदीने का यहाँ पर बस एक ही शख्स है, वो मुस्लिम है। बस इतना सुनना था। एक मर्तबा उस खातून ने जनाबे मुस्लिम से कहा, तुम फर्जंदे ज़हरा हो, तुम अली के फर्जंद हो, आओ मेरे घर में, मैं तुम्हें पनाह देती हूँ। जब तक मेरे घर में रहोगे, अमान में रहोगे। जनाबे मुस्लिम को अपने घर में लेके गई, कहा खाने का इंतजाम करें, पानी का इंतजाम करें। कहा नहीं, मुझे भूख नहीं है, बस थोड़ा सा पानी दे दो, वजू कर लूं। जनाबे मुस्लिम ने वजू किया, मुसल्ले पर आए, नमाज पढ़ी, पूरी रात परवरदिगार की इबादत में मशगूल रहे। बेटा आया, उसे खबर हो गई कि जनाबे मुस्लिम उसके घर में है। बस इतना उसे मालूम होना था कि वो वलीद के पास पहुंचा और जाके खबर दे दी कि जिसे ढूंढ रहे हो वो मेरे घर में है। अरबाब अज़ा सुबह होते होते जनाबे मुस्लिम मुसल्ले पर है। सुबह होते होते तौवा के घर के चारों तरफ सिर्फ फौजियों की आवाज आ रही थी, सिर्फ घोड़ों की आवाज आ रही थी। जनाबे मुस्लिम के कानों में घोड़ों की आवाज आई ना, बस जनाबे मुस्लिम ने जल्दी से अपनी शमशीर उठाई, अपनी ज़रा पहनी, बाहर निकलने लगे। तौवा सामने आके खड़ी हो गई, मेरे आका मैं आपको बाहर ना जाने दूंगी, मैं खुद जाऊंगी, मैं आपको बाहर ना जाने दूंगी। अगर आप घर में रहेंगे आपके लिए लड़ना आसान हो जाएगा, 3 तरफ से दीवारें रहेंगी, आप एक तरफ से लड़ेंगे, लश्कर बहुत ज्यादा है, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। इतना सुनना था ना। एक मर्तबा जनाबे मुस्लिम कहते हैं, तो मेरी गैरत को गवारा नहीं है कि तेरे घर में सिपाही आ जाए। अरबाब अज़ा अब आइए जरा कुछ लम्हे के लिए मदीना चलते हैं। तौवा का घर था, एक आम घर था, लेकिन जरा उस घर पे आइए जहाँ तहरीर नाजिल हुई थी, जहाँ रसूले खुदा खड़े होकर के सलाम किया करते थे। उसी घर पे ये मुसलमान आग और लकड़ियाँ लेकर जमा हो गए। रवायत कहती है ये मदीने के जो लोग आए थे दरे फातिमा पर, ये तमाम के तमाम दरवाज़े फातिमा को जलाकर अरे घर में चले गए थे। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अरबाब अज़ा जी खोल कर पुरसा दीजिए, शहजादी को जी खोल करके पुरसा दीजिएगा। अरबाब अज़ा जनाबे मुस्लिम घर से बाहर निकले, जंग कर रहे हैं, जंग करते जा रहे हैं। बस धोखे से एक मर्तबा जनाबे मुस्लिम को एक गड्ढे में गिरा दिया। अब गड्ढे में गिरना था कि कोई पत्थर मारना शुरू किया, कोई नज़े मारता, कोई भाले मारता, कोई शमशीर मारता। जनाबे मुस्लिम जख्मी हो गए। एक मर्तबा कहा, ऐ मुस्लिम तुम्हें अमान है, तुम अपनी शमशीर रख दो। जनाबे मुस्लिम ने अपनी शमशीर रख दी। बस रवायत कहती है कि इन लोगों ने जनाबे मुस्लिम के हाथ में रस्सी डाली। उसके बाद जनाबे मुस्लिम को लेकर के दरबार पहुंचे हैं। जब जनाबे मुस्लिम को लेकर के दरबार पहुंचे तो कहा, अमीर को सलाम करो। एक
مرتبہ جناب مسلم نے ولید کی طرف حقارت سے دیکھ کر کہا، ایک مرتبہ کہا میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں۔ مدینے کی طرف رخ کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ارباب اعزا جیسے ہی سلام کرنا تھا نا، امام حسین کے کانوں میں آواز آئی۔ امام حسین نے اعجاز امامت سے جب کوفے میں دیکھنا شروع کیا نا، کیا دیکھا؟ یہ ظالم دارالامارہ کی چھت پر جناب مسلم کو لے کر کے، جناب مسلم کی گردن پر شمشیر رکھی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین تڑپ گئے، امام حسین ادھر تڑپے، ادھر جناب مسلم کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ ارباب اعزا سر تن سے جدا ہو گیا، سر کو یزید کے پاس بھیج دیا گیا، جسم کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا گیا۔ روایت کے جملے ہیں، اس کے بعد جناب مسلم کے جسم کو رسیوں میں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ امام حسین نے دیکھا مسلم شہید ہو گئے، مولا عباس سے کہا، عباس ذرا مسلم کی بیٹی عتیقہ کو میرے قریب لے آؤ، مسلم کی بیٹی عتیقہ کو میرے قریب لے آؤ۔ مولا عباس جناب رقیہ کے خیمے میں گئے، عتیقہ کو لیا، مولا حسین کے پاس لائے، مولا حسین نے اپنے ساموں پر بٹھایا، سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، صندوق کھولا، بالیاں نکالی، جناب عتیقہ کے کانوں میں پہنائی، دل چاہتا ہے آوازوں بولا، سکینہ کی نظروں سے بچا کے مولا عتیقہ پر یتیموں کی طرح محبت کر رہے ہیں نا، ذرا سکینہ کی نظروں سے بچا کے کیجیے گا، ورنہ شام غریبہ میں جب سکینہ کو تماچے لگیں گے، سکینہ آواز دے گی، بابا جب عتیقہ یتیم ہوئی تھی آپ نے عتیقہ کو بالیاں پہنائی تھی، اے بابا جب میں یتیم ہوئی مجھے تماچے لگے، دامن میں آگ لگائی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم بحق فاطمہ وابیہا وبالہا وبنوہا۔ پالنے والے پروردگار عالم ہم سب کے ان آنسوؤں کو ہمارے جناب فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرمانا۔ پالنے والے پروردگار عالم ہم سب کو کبھی کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ پالنے والے پروردگار عالم، پروردگار عالم، پروردگار عالم، وہ آنکھیں جو غم امام حسین میں گریا پورا ہے، پروردگار یہ آنکھیں روز محشر گریا کرنے سے محفوظ ہوں۔ پالنے والے پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمانا۔ پروردگارہ جب تک جئیں اہل بیت کی محبت میں جئیں، اور موت آئے تو اہل بیت کی محبت میں موت آئے۔ پروردگارہ جو مرحومین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، جو عزادار تھے، جو ہمیشہ مجلس و ماتم کیا کرتے تھے، پروردگارہ ان کی قبروں میں عزاداری کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگارہ تمام مرحومین کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دینا۔ پالنے والے پروردگار عالم امام حسین کی شفاعت نصیب فرمانا، حوض کوثر پر جام کوثر سے سیراب فرمانا۔ پروردگارہ ہم سب کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ پروردگارہ اسی سال 40 کی